الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اربوں خربوں کروڑوں درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے پاس ایک بچیا بھی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اپنی ماں کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ سالوں بعد بیٹا بڑا ہو گیا جو بہت نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ بہرحال ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کی والد کی بچیا جو اب بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی اسے 3 دینار میں بیچنے کا حکم دیا اور کہا کہ جب بیچنے لگو تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک فرشتہ انسانی صورت میں آ کر اس سے ملا اور 6 دینار گائے کی قیمت لگائی، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا راضی نہ ہوا اور آ کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں نے 6 دینار قیمت کی منظوری دے دی مگر اجازت لینے کی شرط باقی رکھی۔ اگلی مرتبہ وہی فرشتہ پھر ملا اور اس بار 12 دینار قیمت لگائی مگر ماں کی جو اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا پھر نہ مانا اور جا کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اچھا، ماں نے کہا کہ اب کی بار اگر وہ شخص ملے تو پوچھنا کیا آپ گائے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اگلی بار ملنے پر جب بیٹے نے یہ سوال کیا تو وہ فرشتہ بولا ابھی اسے مت بیچو، جب بنی اسرائیل اسے خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ انہی دنوں بنی اسرائیل میں ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک مالدار شخص کو اس کے رشتہ دار نے قتل کر کے لاش کسی دوسرے محلے میں ڈال دی۔ جب چھان بین کے باوجود قاتل کا پتہ نہ چلا تو لوگوں نے اس معاملہ کے حل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس گائے کے متعلق مختلف سوالات وہ کرنے شروع کر دیے جس کی وجہ سے شرطیں بڑھتی گئیں۔ اور بالآخر ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا جو درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہو، وہ نہ کبھی کھیتی باڑی میں استعمال ہوئی ہو اور نہ ہی اس کے ذریعے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو۔ جب تلاش شروع کی گئی تو بیان کردہ تمام خوبیاں اسی گائے میں ملی جسے فرشتے نے بیچنے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے اور قیمت وہی طے پائی کہ گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ یوں وہ لڑکا بھی امیر ہو گیا اور مالدار شخص کے قاتل کا بھی پتہ چل گیا۔ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو دوستو حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل سوالات نہ کرتے تو جو گائے ذبح کر دیتے وہ کافی ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام کے حکم پر بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کرنا چاہیے، بہانے نہ بنائے جائیں۔ کیسی ہی مشکل یا پریشانی ہو اللہ پاک کے نیک بندے عطا الہی سے حل فرما دیتے ہیں۔ والدین کے فرما بردار کو اللہ پاک دنیا و آخرت دونوں میں نوازتا ہے۔ اللہ پاک کی توفیق و عنایت کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اس کا کرم ہے، اس عبادت پر وہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، یہ بھی اسی کی مہربانی ہے۔ اس کی لامحدود رحمت ہی کی کرشمہ سازی ہے کہ بعض عبادات پر وہ 1 درجہ ثواب عطا فرماتا ہے، بعض پر دگنا اور بعض پر 10 گنا 70 گنا یا اس سے بھی زائد اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذیل میں ان اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے احادیث میں جن پر دوہرے اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ جس شخص پر تلاوت قرآن دشوار ہو اور وہ اٹک کر پڑھتا ہو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ کند ذہن ہو، موٹی زبان والا ہو، قرآن پاک سیکھ تو نہ سکے مگر کوشش میں لگا رہے کہ مرتے دم تک کوشش کیے جائے، وہ دگنا ثواب کا مستحق ہے۔ بے شک اہل قرابت پر صدقہ کا ثواب دگنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کا فرما بردار، مطیع و فرما بردار نیک بنائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔
آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.